الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، دین کا مقصد تزکیہ ہے، یعنی تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کو پاک رکھیں، اپنے خور و نوش کو پاک رکھیں اور اپنے اخلاق کو پاک رکھیں۔ اس کے بعد دین میں صرف عبادات ہے۔ یہی چار چیزیں ہیں جو اگر آپ پورے دین کا مطالعہ کریں تو واضح ہو جاتی ہیں۔ اور تزکیے کا مطلب کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں اور دوسری طرف اپنی پاکیزگی کو ترقی دیں، تو یہ تینوں چیزیں تو پاکیزہ بنانے کا باعث بنتی ہیں اور عبادات اس پاکیزگی کو ترقی دینے کا باعث بنتی ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے گویا انسان کی پاکیزگی نشو و نما پاتی ہے۔ یہ دین کا مقصد ہے۔ دین کا مقصد یہ بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نہ دنیا پر کوئی خدائی فوجدار بن کے رہنا ہے، نہ کوئی نظام قائم کرنا ہے۔ اس کا مقصد اصل میں انفرادی اور اجتماعی زندگی میں پاکیزگی پیدا کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر یہ دین کا مقصد ہے تو اس کے منتہائے کمال تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ وہ ذریعہ جو ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان عبد اور معبود کے تعلق کا اس کے صحیح طریقے سے قائم ہو جانا ہے۔ یعنی آدمی اگر آخری درجے میں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا چاہے تو جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ بندے نے اپنے آپ کو بندہ سمجھ لیا اور اپنے پروردگار کو معبود کی حیثیت سے، معبود حقیقی کی حیثیت سے پہچان لیا، اور پھر ان دونوں رشتوں کو قائم کرنے کے لیے جو صحیح بنیادیں ہیں وہ سمجھ لیں اور ان کو اس نے قائم کرنے کی صحیح جہد کی۔ یہ جو تعلق ہے عبد اور معبود کا، بندے کا اور معبود کا، یہ جتنا محکم ہوتا ہے انسان اپنے علم و عمل کی پاکیزگی میں اتنا ہی ترقی کرتا ہے۔ یعنی اصل میں بنیاد یہ ہے، جتنا انسان اس تعلق کو مضبوط کرتا چلا جاتا ہے اس کے علم میں بھی ترقی ہوتی ہے، اس کے عمل میں بھی ترقی ہوتی ہے اور اس کو زیادہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ جو پاکیزگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے تعلق کے بغیر انسان کا مسئلہ ہی نہیں بن سکتا، وہ اسی وقت مسئلہ بنتی ہے۔ محبت، خوف، اخلاص، وفا اور اللہ تعالیٰ کی بے پایان نعمتوں اور بے نہایت احسانات کے لیے احساس و اعتراف کے جذبات، یہ اس تعلق کے باطنی مظاہر ہیں۔ یعنی جب بندے اور خدا کا صحیح تعلق قائم ہو جاتا ہے تو کیا چیز ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ میرا خالق ہے، میرا منعم حقیقی ہے، یہ ساری زندگی اس نے مجھے عطا کی ہے، تو ایک محبت کا تعلق خدا سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ بڑی صاحب عظمت ہستی ہے، اس نے اس دنیا میں مجھے امتحان کے لیے بھیجا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب اس کی ناراضی اور اس کی رضامندی دونوں اہم ہو گئی ہیں، تو اس سے ایک خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ کسی ڈراؤنی چیز کا خوف نہیں ہے بلکہ ایک نہایت محبوب چیز کی ناراضی کا اندیشہ ہے۔ تو یہ آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میرا پروردگار کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ پھر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو جان رہا ہے، اس وجہ سے مجھے اس کے ساتھ وفادار رہنا ہے اور میرا یہ تعلق ہر آخری درجے میں مخلصانہ ہونا چاہیے۔ خدا کی نعمتوں کو انسان دیکھتا ہے، اس کے احسانات کو دیکھتا ہے، تو احساس اور اعتراف کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ شکر کی اور ذکر کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تو یہ ہمارے اندر گویا اللہ تعالیٰ کے تعلق کا باطنی ظہور ہے، ان صورتوں میں ہوتا ہے۔ انسان کے شب و روز میں، یعنی ظاہری جو انسان کا روزمرہ کا معاملہ ہے، اس میں اس کا ظہور بالعموم تین صورتوں میں ہوتا ہے: پرستش، اطاعت اور حمیت و حمایت۔ یعنی آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب تعلق محسوس کرے گا تو اس کی بندگی کرے گا، پوجا کرے گا، اس کے سامنے جھک جائے گا، رکوع کرے گا، سجود کرے گا، یا پھر کیا ہوگا؟ اس کا حکم مانے، یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ میرے مالک نے مجھے کیا کہا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے ظہور میں، اللہ تعالیٰ کے دین میں کہیں یہ محسوس کرے گا کہ اب اللہ تعالیٰ کی حمیت میں مجھے کھڑا ہونا چاہیے، حمایت میں کھڑا ہونا چاہیے، تو یہ جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا۔ تو انبیاء علیہم السلام کے دین میں عبادات اسی تعلق کی یاد دہانی کے لیے مقرر کی گئی۔ یعنی یہ جو عبادات ہیں جن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یہ اصل میں اسی تعلق کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لازم کی ہے۔ نماز اور زکوٰۃ پرستش، قربانی اور عمرے کی حقیقت بھی یہی ہے۔ یعنی اس کے اندر گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا ایک جذبہ ہے پرستش کا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کا، اس کا ظہور ہوتا ہے اور علامتوں کی صورت میں ظہور ہوتا ہے۔ روزہ و اعتکاف، اطاعت اور حج و عمرہ اللہ تعالیٰ کے، ہر حج اللہ تعالیٰ کے لیے حمیت و حمایت کا علامتی اظہار ہے۔ یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ عبادات کے بارے میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ بہت بڑی حقیقتیں ہیں جن کو ہم علامت کی زبان میں ظاہر کرتے ہیں،
اللہ کی عظمت کا احساس دل کے اندر ہے. اب اس کا علامتی اظہار کیا ہے؟ رکوع سجود. یہ علامتیں ہیں نا، یعنی آپ اپنے اعضاء اور اپنے جوارے سے گویا اس بات کا اظہار و اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ میرا پروردگار ہے، میرا بندہ ہے. تو یہ علامتی اظہار ہے. تمام عبادات کو اگر آپ روزہ کیا ہے اصل میں اللہ کی علامت اطاعت کا علامتی اظہار ہے. یعنی آپ نے گویا اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر لیا، اور آپ نے گویا یہ اپنے وجود سے شہادت دینا شروع کر دی ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں. اس کا حکم ہے، اس لیے میں پانی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں روٹی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں بھوک اور پیاس کے باوجود کسی چیز کے قریب نہیں جاؤں گا. تو یہ بندے کو یاد دہانی کراتی ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی، اور بندے اور انسان کے تعلق کی، یا بندے اور خدا کے تعلق کی. یہ عبادات ہے. ان عبادات میں سب سے جو اہم عبادت ہے اور سب سے پہلے جس کا ذکر ہونا چاہیے وہ نماز ہے. تو ہم نماز کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس کے بارے میں ہمیں کیا قانون دیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑا تفصیلی باب ہے جس میں ہم یہ مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ نماز جیسی عبادت، یہ جو 5 وقت ہم پر فرض کی گئی ہے، یہ کیا اہمیت رکھتی ہے دین میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. یعنی یہ بات خود قرآن مجید نے واضح کر دی ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جو وقت کی پابندی کے ساتھ ہے، اور یہ عبادت کوئی محض استحباب کی چیز نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کو لازم کیا ہے. اس کے لیے ہم جواب دہ ہیں. ہم سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان جو عبد و معبود کا تعلق ہے اس کی یاد دہانی کے لیے یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ایک خاص مقدار میں اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی. اسلام کی عبادات میں اہم ترین عبادت نماز ہے. دین کی حقیقت اگر غور کیجئے تو معبود کی معرفت اور اس کے حضور میں خوف و محبت کے جذبات کے ساتھ خضوع و تذلل ہی ہے. دین کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی آپ نے معبود کی معرفت حاصل کر لی ہے، ہمارا پروردگار ایک، پہچان لیا اس کو، تو اب اس کے حضور میں آپ خوف اور محبت کے انتہائی جذبات کے ساتھ، یعنی کبھی اللہ سے اندیشہ محسوس ہوتا ہے، کبھی بے پناہ محبت محسوس ہوتی ہے. ان دونوں کے اندر انسان جھکتا چلا جاتا ہے. تو خضوع اور تذلل، خدا کے سامنے جھک جانا، اپنی بندگی کا احساس کر کے اور اس کی پروردگاری کا احساس کر کے جینا، یہ اصل میں دین کی حقیقت ہے. اس حقیقت کا سب سے نمایاں ظہور پرستش کی صورت میں ہوتا ہے. تسبیح و تحمید، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ کہتے ہیں الحمدللہ، آپ اللہ کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو ستون صفات قرار دیتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو تمام عیوب سے پاک قرار دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. تو تسبیح و تحمید، دعا و مناجات اور رکوع و سجود اس پرستش کی عملی صورتیں ہیں. نماز یہی ہے. یعنی نماز ساری پہ اگر آپ غور کریں تو وہ یہی ہے، اور ان سب کو غائب درجہ حسن توازن کے ساتھ اپنے اندر جمع کر لیتی ہے. یعنی انسان کے اندر جو یہ ظہور ہوتا ہے تسبیح کی صورت میں، تحمید کی صورت میں، دعا کی صورت میں، مناجات کی صورت میں، رکوع و سجود کی صورت میں، تو اعضاء بھی کچھ چاہتے ہیں، زبان بھی کچھ چاہتی ہے. دونوں کا ایک حسین امتزاج قائم کر لیا گیا ہے، اور پھر نماز کی صورت میں یہ عبادت ہم پر لازم کر دی گئی ہے. دین میں اس عبادت کی اہمیت غیر معمولی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے چند باتیں پیش نظر رہنی چاہیے. پہلی یہ کہ ایمانیات میں جو حیثیت توحید کی ہے وہی اعمال میں نماز کی. قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اگر آپ سے ایمانیات کے بارے میں پوچھا جائے کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے، ویسے تو ہم رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، بنیادی چیز کیا ہے؟ تو ہر انسان یہ جانتا ہے کہ توحید ہے. یعنی ایمانیات میں توحید کو پہلا درجہ حاصل ہے. اسی طرح اگر دین میں جتنے اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ہدایت کی ہے ہم کو کہ ہم اس کا اہتمام کریں، اس میں پوچھا جائے کہ سب سے پہلی چیز کون سی ہے، تو نماز. تو ایمانیات میں جو حیثیت توحید کی ہے وہی اعمال میں نماز کی ہے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آیات الہی کی تذکیر سے خدا کی جو معرفت حاصل ہوتی اور اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور شکر گزاری کے جو جذبات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے، ان کا پہلا ثمرہ یہی نماز ہے. یعنی آدمی نے خدا کی معرفت حاصل کی، اس کو پہچان لیا، اپنے معبود حقیقی کو جان لیا، پھر اس کے بعد جو محبت اور شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کی پہچان لینے کے بعد کہ اچھا یہ وہ ہستی ہے جس نے یہ عظیم کائنات میرے لیے بنا دی، جس نے سمندروں میں یہ تلاطم پیدا کیا ہے، ہواؤں میں یہ خوبی پیدا کی ہے، جس نے زمین کے اندر سے اس طرح اخوے نکالے ہیں
جس نے میرے لیے رزق کا اس طرح کا سامان کیا ہے، جس نے مجھے زندگی جیسی دولت دی ہے، شعور جیسی نعمت دی ہے، ان سب چیزوں کا احساس جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو جو محبت اور شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہ یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے ایک بیج ہے جو انسان کے اندر ڈالا جاتا ہے. یہ بیج جیسے ہی پھوٹتا ہے تو اس کے اندر سے جو پہلی کوپل نکلتی ہے وہ نماز، یعنی یہ پہلا پھل ہے اس کا. ایمان آیا، اندر گیا، خدا کی محبت اور شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوئے تو اب اس کی ثمرباری ہوگی، اس کے اوپر پھل آئے گا، یہ درخت اگے گا، تو اس کے اوپر جو پہلا پھل ہے وہ نماز. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انما یؤمنوا بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. دیکھیے نہایت خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ایمان کس طریقے سے اس پرستش کے آداب میں ڈل جاتا ہے. ارشاد فرمایا ہے کہ ہماری آیتوں پر تو صرف وہی ایمان لاتے ہیں جن کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کے ذریعے سے انہیں یاد دہانی کی جاتی ہے تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. یعنی یہ سجدہ در حقیقت ایک بے اختیاری کا ظہور ہے. انسان کو جیسے ہی خدا کے وجود کا احساس ہوتا ہے تو جو سب سے پہلا ظہور ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ وہ اپنا سر اپنے مالک کے سامنے ڈال دیتا ہے. تو جب ہماری آیتوں کے بارے میں انہیں یاد دہانی کی جاتی ہے تو فرمایا کہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں. یعنی اعضاء کیا کریں گے؟ انسان سر سجدے میں ڈالے گا. زبان کیا کرے گی؟ حمد کرے گی، تسبیح کرے گی. اور فرمایا کہ اور سرکشی کا رویہ اختیار نہیں کرتے. یعنی اگر آدمی سرکش ہو تو ظاہر ہے کہ نہ پھر سر سجدے میں جھک سکتا ہے، یا نہ دل کے اندر خضوع اور تذلل پیدا ہو سکتا ہے، اور نہ زبان حمد اور تسبیح کے کلمات سے تر ہو سکتی ہے. ارشاد فرمایا ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو خوف و طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں بخشا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ انسان ظاہر ہے کہ نیند ایک بڑی محبوب چیز ہے، اس کو توڑ کر اٹھتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. جو بستر میں لیٹنے کا وقت ہوتا ہے اور جس میں انسان کا جی نہیں چاہ رہا ہوتا گرمی اور سردی میں کہ وہ اٹھے، اس میں آدمی بستر کو چھوڑتا ہے اور چھوڑ کر پھر کھڑا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ وہ اپنے پروردگار کو خوف و طمع کے ساتھ پکارتے ہیں. یہی وہ حد ہے جو انسان کی ہے. انسان ایک عاجز مخلوق ہے، اس لیے اس کو کوئی دون کی لینے یا بڑھ ہانکنے کی طرف نہیں جانا چاہیے. اس کو اللہ تعالیٰ کی احتیاج بھی ہے، اس لیے کہ وہ تو اپنے ایک ایک سانس کے لیے محتاج ہے. تو اس وجہ سے آدمی یہ خیال کر کے کہ اللہ کی جنت کو میں کوئی حقیر چیز سمجھوں، اس کے تمام خدا کی طرف بڑھتا ہے تاکہ اس کو خدا کی نعمتیں ملیں. اور اس اندیشے سے بھی، اس لیے کہ ہم بہت کمزور ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کی گرفت ہو اور ہم کسی ایسے عذاب سے اور اذیت سے دوچار کر دیے جائیں جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر ہمت نہ ہو. تو فرمایا کہ وہ پکارتے ہیں. اور پھر اس کے بعد دوسرا ظہور بھی بیان فرما دیا جس کو ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جو کچھ پھر اللہ نے انہیں بخشا ہوتا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. تو گویا دو ہی چیزیں ہیں جن میں ظہور ہونا چاہیے ایمان کا، ایک نماز، سجدہ، اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح، انہی کا مجموعہ ہے نماز. اور دوسرے یہ کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے آپ انسانوں پر خرچ کریں. یہی بات سورہ روم کی ان آیات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فرمایا چنانچہ ہر طرف سے یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف کر لو اور اس طرح اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت کی پیروی کرو جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی اس فطرت میں کوئی تبدیلی جائز نہیں ہے، یہی سیدھا دین ہے، مگر زیادہ لوگ نہیں جانتے. اس پر قائم ہو جاؤ، اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر اس سے ڈرو اور نماز کا اہتمام رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو. تو یہاں بھی یہی معلوم ہوا کہ جیسے ہی انسان اس دین فطرت کو سمجھ لیتا ہے، توحید پر قائم ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کے اندر سے توحید پر اس ایمان کا ظہور نماز کی صورت میں ہوتا ہے. اور پھر انسان کے اندر جب خدا کا سچا خوف پیدا ہوتا ہے اور سچی محبت پیدا ہوتی ہے تو اس کا سر سجدے میں جاتا ہے، زبان پر حمد ہوتی ہے اور تسبیح ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کا ستون قرار دیا. یعنی حضور نے بھی نماز کی یہ اہمیت اس طرح بیان کی ہے کہ یہ عماد الدین ہے، دین کا ستون ہے. چنانچہ قرآن میں جہاں اجمال کا اسلوب ملحوظ ہے وہاں تو بے شک ایمان کے بعد عامل الصالحات کے الفاظ آئے ہیں. قرآن مجید جب بالاجمال ذکر کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ایمان لاؤ اور اچھا عمل کرو، لیکن جہاں اس اجمال کی تفصیل پیش نظر ہے
وہاں سب سے پہلے نمازی کا ذکر کیا گیا. یعنی جہاں جہاں پر بھی تفصیل کرنی مقصود ہوتی ہے، ایک تو نا کہ نیک عمل بس ایک جامع بات کہہ دی، لیکن اگر ان اعمال کی تفصیل تو آپ قرآن میں جہاں دیکھیں گے وہاں پر سب سے پہلے نماز آئے گی، اس کے بعد اللہ کی راہ میں انفاق اور خرچ کرنے کا ذکر آئے گا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اب یہاں بھی دیکھیے کہ وہ لوگ کہ جو بن دیکھے مان رہے ہیں اور نماز کا اہتمام کر رہے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ. ہاں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو سب سے پہلے نیک عمل کا ذکر کیا اور نماز کا اہتمام کیا، نماز قائم کی. تزکیہ جسے قرآن میں دین کا مقصد قرار دیا گیا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے بھی سب سے پہلے اسی کی ہدایت ہوئی. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اس وقت البتہ کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اس کے لیے اپنے پروردگار کا نام یاد کیا اور نماز کا اہتمام کیا. تو وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس راستے میں جو دین کا راستہ ہے، اگر آدمی کو چلنا ہے تو سب سے پہلا قدم یہی ہے کہ اس کے ایمان کا ظہور اللہ کی بندگی، اللہ کی پرستش، اللہ کی عظمت کے اعتراف کی صورت میں ہو. اور یہ اعتراف اس کے اعضاء کو کرنا ہے تو رکوع و سجود ہوگا، اس کی زبان کو کرنا ہے تو تسبیح و تحمید ہوگی. اسی طرح قرآن نے جن مقامات پر ان اعمال کا ذکر کیا ہے جو قیامت میں فوز و فلاح کے لیے ضروری ہے، وہاں بھی ابتدا نماز ہی سے کی. دو مقامات ہیں قرآن مجید کے، ایک سورہ مومنون، ایک سورہ معارج. تو آپ یہ دیکھیے کہ دونوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے وہ ضروری احکام بیان کیے ہیں جن کا ہر مسلمان کو اہتمام کرنا چاہیے، یعنی جو کم سے کم تقاضا ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں اختیار کرے. تو وہاں نماز سے ابتدا کی ہے اور نماز ہی پر ختم کیا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حصار کی حیثیت رکھتی ہے. یہ کھوئی گئی تو پورا دین کھویا جائے گا. اسی چیز کو آگے آپ دیکھیں گے کہ دین کے عارفین نے بیان بھی کیا ہے. تو یہ دونوں مقامات جو ہیں ان میں سے سورہ مومنون میں فرمایا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم لامانتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون. فلاح پا گئے وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں فروتنی اختیار کرنے والے ہیں، نماز سے ابتدا کی. اب دیکھیے بہت سی باتیں کہیں، اور جو لغویات سے دور رہنے والے ہیں، اور جو زکوٰۃ کا اہتمام کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جو خلق اور خالق دونوں کے معاملے میں اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس کرنے والے ہیں، اور ختم کیا ہے اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی معلوم ہوا کہ یہ جو کچھ بھی دین کی ہدایت ہے، اگر نماز کا حصار قائم ہے تو پھر یہ شہر قائم ہے، اور یہ حصار ٹوٹ گیا، یہ فصیل ٹوٹ گئی تو پھر اس کے اوپر معلوم نہیں کب شیاطین طاقت کرتے ہیں. سورہ معارج میں اس کو بیان کیا ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین والذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اب یہاں بھی دیکھیے ارشاد فرمایا حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے صبرا پیدا ہوا ہے. اس پر جب مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب راحت ملتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے. ہاں مگر وہ نہیں جو نمازی ہیں، جو ہمیشہ اپنے نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جن کے مالوں میں سائل و محروم کے لیے ایک مقرر حق ہے. نماز سے ابتدا ہو گئی، اب باقی چیزیں بیان کی ہیں. اور جو روزے جزا کو برحق مانتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اس میں شبہ نہیں کہ ان کے پروردگار کا عذاب نہ ڈر رہنے کی چیز ہی نہیں ہے. اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور جو خلق اور خالق دونوں کے معاملے میں اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں اور جو اپنی گواہی پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہی ہے جو بہشت کے باغوں میں ہوں گے بڑی عزت کے ساتھ. تو نماز سے ابتدا کی اور نماز ہی کی حفاظت کی تاکید پر پھر ختم کیا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اعمال میں کیا چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا. سیدنا عمر نے اپنے امال کے نام ایک خط میں لکھا ہے تمہارے دینی معاملات میں میرے نزدیک سب سے اہم نماز ہے. جو اس کی حفاظت کرے گا وہ پورے دین کی حفاظت کرے گا، اور جو اسے ضائع کر دے گا وہ باقی دین کو سب سے بڑھ کر ضائع کر دے گا. یعنی دین کا اگر سچا عرفان ہو تو پھر آدمی دین کو ایسے دیکھتا ہے. تو سیدنا عمر نے یہ بالکل درست فرمایا ہے کہ یہ اصل میں وہ چیز ہے کہ ایک بار یہ ضائع ہو گئی
اس کے بعد پھر کچھ معلوم نہیں کہ باقی دین کے ساتھ کیا ہو جائے. یہ جب انسان کے اندر قائم رہتی ہے تو اس کے ساتھ بھی بعض اوقات انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ غلبہ پا لیتی ہے. وہ جو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک چور کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی اسی خشوع و خضوع سے کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ پڑھنے دو، کیا بعید ہے کہ کب اس کی نماز اس کی چوری پر غلبہ پا لے. تو یہ ایک حکیمانہ معاملہ ہے کہ اگر اللہ یاد ہے، اللہ کی یاد دہانی قائم ہے، تو یہ چیز آہستہ آہستہ انسان کا احاطہ کر لیتی ہے. یہ ایک چیز ہوئی، یعنی نماز کی اہمیت یہ ہے ہمارے دین میں. دوسری یہ کہ نماز آدمی کے مسلمان سمجھے جانے کے شرائط میں سے، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کو گویا قانونی طور پر بھی ایک شرط بنا دیا گیا ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر اپنے ایمان اور اسلام کے اظہار کے لیے نماز کا اہتمام کیجیے. قرآن نے یہ بات پوری صراحت کے ساتھ واضح کر دی ہے کہ مسلمانوں کی ریاست میں صرف وہی لوگ مسلمان کی حیثیت سے حقوق کا مطالبہ کر سکیں گے جو نماز ادا کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے. ایک آدمی حج نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا، اللہ کا گناہ گار ہے، لیکن اگر وہ نماز اور زکوٰۃ کے معاملے میں کوتاہی کرتا ہے تو مسلمان حکومت کو بھی حق دیا گیا ہے کہ وہ اس کو مسلمان کی حیثیت سے جو حقوق وہ مانگتا ہے دینے سے انکار کرتا ہے. یعنی یہ کم سے کم چیز ہے کہ جس پر ایک آدمی کو کاربند ہونا ہے. سورہ توبہ میں مشرکین عرب کے خلاف کارروائی کے موقع پر اعلان فرمایا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. یعنی یہ شرائط جب بیان کی ہیں جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کی، تو فرمایا پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کر دیں تو دین میں تمہارے بھائی. یعنی اس کے بعد ان کے قانونی حقوق بالکل برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک آدمی اگر ان دو شرائط کو پورا کر رہا ہے تو باقی معاملات اس کے خدا کے ساتھ ہیں، ان میں کسی حکومت کو، کسی ریاست کو دخل انداز ہونے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظم اجتماعی جب قائم ہوتا ہے تو اس میں انسانی معاملات میں مداخلت کی حد متعین کر دی. آپ نے دیکھا ہے کہ اس زمانے میں جو ہمارے یہاں حکومتیں قائم ہوئی ہیں وہ اس چیز کو نہ جاننے کی وجہ سے ان حدود سے تجاوز کر گئی. ایک تو یہ ہے کہ آدمی نے کسی جرم کا ارتکاب کیا، جرائم پر سزائیں تو ظاہر دی جائیں گی، دنیا کی ہر حکومت دیتی ہے، لیکن دین کے جو ایجابی احکام ہیں، مثبت احکام ہیں، جیسے جہاد ہے، جیسے مثال کے طور پر روزہ ہے، جیسے حج ہے، تو ان سب احکام میں سے کسی حکم پر بھی ریاست مجبور نہیں کر سکتی کسی فرد کو، ترغیب دے گی، تلقین کرے گی. جمعے کا ممبر موجود ہے اس کے لیے، اور اسی لیے حکمرانوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو نصیحت کریں. لیکن جو چیز قانونی حقوق کے تلف کرنے کا باعث بن سکتی ہے وہ نماز اور زکوٰۃ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا دو چیزیں متعین کر دی اور بالکل متعین ہے، ان میں کسی اختلاف کا سوال نہیں ہے، ان میں تعبیر کا کوئی سوال نہیں. یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی نے کوئی دو رائے قائم کر لی ہیں، یہ ایک سنت کی حیثیت سے قائم کر دی گئی ہیں اور ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے. دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ یہ کم سے کم شرائط ہیں تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ قیامت میں بھی لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ ہونا چاہیے. یعنی قیامت میں بھی گویا آدمی کے مسلمانوں کے صف میں کھڑے ہونے کی سب سے پہلی علامت یہی ہوگی کہ نماز کا اہتمام کرتا ہے. سورہ قیامہ میں قرآن نے نہایت بلیغ اسلوب میں سے واضح کر دیا. فرمایا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمتع اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. لیکن اس انسان کو دیکھو، اس نے نہ تو قیامت کے اچھے انجام کو سچ مانا، نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلا دیا اور منہ موڑا. تو اب دیکھیے قیامت میں اس کی پیشی کے ذکر میں بھی ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کا ذکر آ گیا کہ اس نے چونکہ نماز نہیں پڑھی، نماز کا اہتمام نہیں کیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے لوگوں میں چل دیا. افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے، پھر افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے. یعنی یہ گویا قیامت میں اس کا انجام ہے جس کو بیان کر دیا گیا. اس میں صلاح کے مقابلے میں تولا اور ثم ذهب الى اهله يتمتع کے الفاظ سے ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نماز کو یہ حیثیت اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ کے نزدیک نماز نہ پڑھنا در حقیقت بندے کا خدا کے مقابلے میں استکبار ہے. یعنی جب بندہ نماز کا اہتمام نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے مقابلے میں اکڑ بیٹھا ہے. اب دیکھیے نا کہ آپ کے بزرگ والد یا والدہ اگر کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ باہر نکل رہے تھے، انہوں نے آواز دی اور آپ نے سن لی اور کان نہیں دھرا، تو یہ ظاہر ہے کہ بدتمیزی بھی ہے اور تکبر بھی ہے. تو خدا کی طرف سے 5 وقت کی آواز دی جاتی ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے، اب میرے حضور میں آ جاؤ. تو اگر آدمی اس میں بے پرواہی برتتا ہے تو پھر یہ استکبار ہے. اور استکبار وہ چیز ہے
کہ قرآن نے دوسری جگہ بتا دیا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے لیکن مستکبرین جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی کے کفر و شرک اور ایمان کے درمیان حد فاصل کیا نماز چھوڑ دینا۔ یہ گویا ایک علامتی چیز ہے کہ یہ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایمان بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ اسی طرح آپ کا ارشاد ہے 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ ومن لم یفعل فلیس لہ علی اللہ عہد ان شاء غفر لہ وان شاء عذبہ۔ یہ 5 نمازیں ہیں، حضور نے فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر فرض کیا ہے، جس نے ان کے لیے اچھے طریقے سے وضو کیا، انہیں وقت پر ادا کیا اور اپنا ظاہر و باطن ان میں پوری طرح اپنے پروردگار کے سامنے جھکا دیا، اس کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ اسے بخش دے گا، اور جس نے یہ نہیں کیا اس کے لیے اللہ کا کوئی عہد نہیں ہے، اللہ چاہے گا تو اسے بخشے گا اور چاہے گا تو عذاب دے گا۔ گویا یہ ضمانت بن جاتی ہے کہ آدمی اب خدا کی بارگاہ میں اہل ایمان میں شامل ہو کر کھڑا ہے، اب اس کی غلطیاں کوتاہیاں جو ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ اس کی کیا نوعیت ہے۔ تو یہ گویا نماز کی اہمیت کا دوسرا پہلو ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، ان کا ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔